سبسکرائب کیجئے اقرأ القرآن چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکیں تازہ ترین تعلیم و تزکیہ اور تفہیم دین کی ویڈیوز۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد حمد و ثنا شکر و سپاس اور تعریف و ستائش کے حقدار اور اس کے لائق اور سزاوار اللہ رب العالمین ارحم الراحمین جس کے پاک نام اور عالی صفات ہیں، ہمیشہ یہ کلمات، یہ جذبات اور یہ مراسم اور اعمال اسی کے لیے لائق اور مخصوص ہیں۔ الحمدللہ اولا وآخرا وَلَهُ الحمد ظاہرا وباطنا کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ۔ اور تحیات اور تسلیمات، صلوات اور برکات افضل ترین اور ازکیٰ ترین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو جہانوں کے لیے رحمت اور انسانوں کے لیے ہادی، رہبر و رہنما اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی شفیق، رحیم اور ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے بہت ہی چاہت اور خواہش رکھنے والے، جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا اور امت کے لیے دین کا وہ نمونہ چھوڑا جو قیامت تک اس کے لیے روشنی کا مینار ہے، ہدایت کا آفتاب ہے، اور زندگی کے اندر ہر موقع پر اور انسانوں کے لیے
ہر طبقے کے لیے اور ہر قسم کے شعبہ حیات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ، رہبر اعظم اور ہادی اکمل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری طرف سے ان کو وہ جزا دے، وہ صلہ دے جو اللہ کی شان عطا کے لائق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے شایان شان۔ حضرات گرامی اور قابل احترام خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، یہ اگست کا مہینہ ایک طرف ہمیں قیام پاکستان کا عہد یاد دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کن جذبوں کے ساتھ اور کن ارمانوں کے ساتھ، کن قربانیوں کے ساتھ اور کیسے عہد و پیمان باندھ کر یہ وطن حاصل کیا تھا، یہ سرزمین ہمیں ملی تھی، یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ اور تب جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کا آخری عشرہ تھا، اور اس وقت جو اگست ہے زیادہ حصہ اس کا گزر چکا ماہ ذی الحجہ کے اندر، جو اسلامی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے، اور اب محرم شروع ہو چکا ہے جو اسلامی تاریخ میں سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ذی الحج اور محرم یہ دونوں مہینے محترم مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے ساتھ بھی ہماری تاریخ اور ہمارا جو عہد ہے، اسلامی عہد، اس کی بڑی عظیم یادیں وابستہ ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، اور محرم یہ محترم مہینوں میں ایسا مہینہ ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے 2 روزے، یا 3 رکھ لے، 9، 10، 11، یا 9، 10 کے 2 رکھ لے، یا 10، 11 کا روزہ رکھ لے۔ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ ویسے اس مہینے میں انسان جتنے زیادہ روزے رکھ سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے، نفلی روزے اس مہینے میں بہت ہی فضیلت رکھتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ اس مہینے کے اندر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا، اور اس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور حرمت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔
بلا شبہ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی المناک سانحہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے گھرانے کے بہت سارے معصوم اور بے گناہ حضرات کی مظلومانہ شہادت، یہ مسلمانوں کے لیے بڑے دکھ، الم اور رنج کا اور صدمے کا حادثہ اور سانحہ ہے۔ لیکن یہ مہینہ ماہ محرم اللہ رب العزت نے اس کو اسی وقت سے محترم قرار دیا ہے جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے اللہ رب العزت نے مہینے 12 بنائے، یہ چاند والے مہینے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ مسلسل 3، اور رجب جو شعبان سے پہلے آتا ہے، جمادہ ثانیہ کے بعد، یہ 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے۔ اور اس مہینے کے اندر ہماری اسلامی تاریخ جو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی تاریخ جو ہے یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر اترنے سے شروع ہوتی ہے۔ وہ پہلے مسلم تھے اور وہ پہلے نبی اور رسول تھے، اور ان کی اولاد پہلی امت مسلمہ تھی، اس وقت سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ بہتر جانتا ہے کیسے کیسے واقعات ہوئے، کچھ تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں اور کچھ محفوظ نہیں رکھے ہیں۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہود کو دیکھا کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور وہ مصر سے نکلے تھے، اور ان کے نکلنے کے بعد فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور وہ غرق آب ہوا، اور یہ سلامتی کے ساتھ اس ظلم سے نجات پا کر اس صحرائے سینا کے اندر پہنچ گئے جہاں یہ آزاد اور خود مختار تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے ساتھ ہمارا تم سے زیادہ تعلق ہے، نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے قریب اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے مشن کے اندر مماثلت موجود ہے۔ ویسے تو سارے نبیوں کا مشن ایک ہی ہے، کیا؟ اللہ کی بندگی کروانا اور اللہ کے دین کی پیروی کروانا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہوئے، یہ سارے نبیوں کا مشترک مشن ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایسے بھیجا تھا فرعون کی طرف، اور بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بنا کر کہ انہیں ظلم و ستم کے اس علاقے اور اس سرزمین سے اور اس عہد سے نکال کر آزاد ماحول کے اندر لے کے آئیں، اور انہیں اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ سرزمین مقدس جہاں سے یعقوب علیہ السلام اور اپنے بیٹوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام آئے تھے، اس زمین کے وارث بنے ہیں۔ اس کے لیے ان کی تربیت کریں، ان کو تیار کریں۔
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس وقت مبعوث فرمایا جب پوری دنیا کے اوپر تاریکی چھائی ہوئی تھی، اندھیر چھایا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین پر نظر فرمائی، فَمَقَتَ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، اللہ رب العزت کو کوئی بھی اچھا نہیں لگا، سارے ہی ناپسند ٹھہرے، کیا عرب کیا عجم۔ ہندوستان شرک اور جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ایران بھی، یونان بھی، یہ بڑی بڑی تہذیبیں ہیں، بڑے بڑے فلسفے اور علم کے مراکز ہیں۔ ہندوستان کا فلسفہ، ایران کا فلسفہ، یونان کا فلسفہ، اور روم، آج کا اٹلی، اس وقت کا روم، یہ تمدن اور تہذیب کا بہت بڑا گہوارہ ہے، لیکن وہ بھی جہالت اور تاریکی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے چند لوگ تھے وہ جو غاروں اور کھوہوں کے اندر اور اپنے عبادت خانوں اور حجروں کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹمٹماتے ہوئے چراغ تھے یہ زمین کے اوپر، باقی پوری زمین کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسانیت کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، کہ روشنی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، گمراہی ہے، کسی کو راستہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، اس الرحمن الرحیم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور انہیں رحمت عالم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قریش کی طرف بھیجے گئے، مکے والوں کی طرف بھیجے گئے، عرب کی طرف بھیجے گئے، امیین کی طرف بھیجے گئے۔ یہ دنیا کی وہ قوم تھی جو سب سے پسماندہ تھی، جن کے ہاں کوئی نظام نہیں تھا، مستقل نظام نہیں تھا، قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا سردار بادشاہ ہے اور جو وہ کہتا ہے وہی نظام ہے۔ جنگ و جدل بہت زیادہ تھا اور علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ ناخواندہ لوگ تھے۔ ان کا وصف یہ ہے امیین، کہ وہ دنیا کے فلسفوں اور علوم سے ناواقف تھے۔ ہاں، فطری مواہب، فطری صلاحیتیں ان کے اندر اعلیٰ درجے کی تھیں، بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے النبی الامی، ان امیین کے اندر سے مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کیا کہ بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کریں گے ہدایت کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی یہ منصب دینا۔ تو فرمایا ظالموں کو تو نہیں ملے گا، لیکن جو نیکوکار ہوں گے ان کو یہ منصب دوں گا میں۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو یہ منصب عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورۃ الجاثیہ میں فرمایا وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ جہانوں پر تمہیں فضیلت دی اور تمہیں امامت و سیادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر ان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑا عروج اور اقبال عطا فرمایا، اور یہ عروج اور اقبال حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچا۔ وہ سلطنت، وہ حکومت، وہ شوکت، وہ جاہ و جلال اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نصیب فرمایا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے مؤسس تھے، وہ اس کے بانی تھے، اور جو شریعت ملی تھی تورات کی شریعت، حکومت و سلطنت والی اور ان احکام والی جن کا تعلق قوت کے ساتھ ہے، اقتدار کے ساتھ ہے، وہ احکام ملے تھے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی احکام عطا فرمائے۔ جیسی آتشی شریعت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، ویسی ہی آتشی شریعت اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور وہ روشنی جو کبھی کوہ طور سینا کے اوپر چمکی تھی اور کوہ سعیر کے اوپر روشن ہوئی تھی، وہ فاران کی چوٹیوں سے روشن ہوئی اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سراج منیر، آفتاب عالم تاب بنا کر بھیج دیا، اور سارے جہانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس ظاہری اعتبار سے بالکل نیچے گری ہوئی قوم کو قرآن کی تعلیم سے اور اپنی تربیت سے اور اپنی صحبت سے وہ قوم بنا دیا کہ یہ قوم ان پستیوں سے اٹھی، اور ایران بھی ان کے قدموں کے نیچے، روم بھی ان کے قدموں کے نیچے، ہندوستان بھی ان کے قدموں کے نیچے، روسی اور چینی ترکستان بھی ان کے قدموں کے نیچے۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا امام بنا دیا اس قوم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سیادت، یہ قیادت، یہ امامت، یہ عالمی برتری اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور اللہ اکبر، یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری تاریخ بڑی تابندہ ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، اور بہت ہی سنہری تاریخ ہے۔ لیکن آج جو ہمارا حال ہے، جو اس وقت ہماری کیفیت ہے، وہ انتہائی دکھ اور کرب اور تکلیف کی کیفیت ہے جس سے مسلمان گزر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، پسماندگی، بے وقاتی، بے حیثیتی، خون سب سے ارزاں مسلم کا خون، اور زمین سب سے ارزاں جس میں باہر سے بیٹھ کے لوگ مداخلت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں یہ قانون بنے گا اور یہ نہیں بن سکتا، باہر بیٹھ کے کہتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے سر نگوں ہو کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو آپ کہتے ہیں وہی بنے گا، جو آپ کہتے ہیں وہی چلے گا۔ عدالتیں اس قانون کے مطابق نہیں چلیں گی جو اللہ نے اتارا ہے، بلکہ اس قانون کے مطابق چلیں گی جو UN کہے گا، جو اللہ اکبر تمہاری بنائی ہوئی جو حقوق انسانیت کا چارٹر ہے اس کے مطابق جو ہے ہماری عدالتیں فیصلے کریں گی، اللہ کے قانون کے مطابق نہیں۔ ہماری زمین کے اندر حکومت ان کی چلتی ہے، اور ہماری معیشت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتے ہیں ہمارا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلم ہیں؟ مسلم ہیں اس لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ بات ہے اصل سوچنے والی۔ اگر ہم مسلم ہوں تو اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا، وہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، وہ ہے تمہارا مولا، کارساز اور مددگار۔ نعم المولا، بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ہے؟ جس کے ساتھ ہو وہ اعلیٰ ہے، وہ بالا ہے، وہ غالب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے عزت لکھی ہوئی ہے، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ اور اس کا وعدہ یہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہوگے تو تم سر بلند اور غالب رہو گے، سرفراز اور غالب رہو گے، اونچے رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہارا مومن ہونا۔
تو آج تاریخ کے اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں جس سے بنی اسرائیل گزرے۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے عہد کیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان کے 12 قبیلوں کے 12 سردار مقرر کیے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن شرط لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنی ہے، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہنا ہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لانا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تائید کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے مشن کے علم بردار بننا ہے، مددگار بننا ہے، دست و بازو بننا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یہ پیسہ اور روپیہ جو تمہیں ملا ہوا ہے یہ اپنی عشرتوں، آسائشوں اور ناز و نعمت کے لیے نہیں، اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر کے، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے جہاں اس کی ضرورت پڑے اللہ کو قرض دینا۔ یہ سارا دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ تمہیں دے کر، اپنی طرف سے دے کر تمہیں کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، اس لیے نہیں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ جو تو دے گا تو کوڑی دے گا، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ دنیا کے حساب ہی ختم ہو جائے، انکاؤنٹیبل، بے شمار، حد و حساب ہی کوئی نہیں، ایسے دے گا اللہ رب العزت تجھے بڑھا کے دینے کے لیے۔ اے نادان، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ نے ان سے یہ عہد کیا تھا، لیکن جب تک وہ اس عہد کی پاسداری کرتے رہے اللہ نے ان کی مدد کی، اور جب انہوں نے یہ عہد توڑ دیا تو پھر یہی بنی اسرائیل، ان کی تاریخ بھی یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بھی آیا، آسمانی عذاب بھی آیا، اللہ کی لعنت بھی آئی ان کے اوپر، اور زمینی عذاب بھی آیا۔ اللہ رب العزت نے ایسے ایسے لوگ ان کے اوپر مسلط کیے۔ 2 تاریخیں ان کی بتاتی ہیں، ایک عراق کا بادشاہ بخت نصر جس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، یروشلم کو تباہ کر دیا، اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے سارے نسخے جلا دیے، پوری بنی اسرائیل کو، جہاں بسنے والوں کو غلام بنا کر عراق لے گیا، اور ان سے وہاں بیگار لی جاتی تھی اور ان کی آزادیاں ختم کر دی۔ یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور پھر ٹیٹس یا ٹیٹس، پتہ نہیں کیا تلفظ ہے، مجھے اچھی طرح ضبط نہیں ہے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کیا۔ 2 واقعات قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی طرف، اور ہماری تاریخ کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہیں۔ چنگیزی آئے، تاتاری آئے، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر دوسرا واقعہ یہ ہے جو ہم اب بھگت رہے ہیں کہ یہ یورپ والے، انگریز آئے، فرانسیس آئے، اور ہالینڈ والے آئے، اور اب امریکہ جو ہے یہ سارے مل کر امریکہ میں جمع ہیں۔ امریکہ اب ان کا سب کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ہماری رگ حیات کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے، اور ہماری ہر چیز کے اندر دخیل بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان کے دستے نگر ہیں، اور سانس بھی ان کے اجازت کے بغیر نہیں لے سکتے، بات بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہم ان کے دستے نگر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ ہے ہماری تاریخ کا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب وہ پہلا واقعہ ہوا تھا تاتاریوں کا، اس وقت مسلمانوں کا اسلام کے اوپر اعتماد اور یقین تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس دین سے دور ہوئے ہیں تو اس لیے یہ تاتاری ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے مرکز بغداد کو اور ہماری بڑی بڑی سلطنتوں کو، ترکستان کے اندر، سمرقند و بخارا کے اندر، افغانستان اور ہرات کے اندر، کندھار کے اندر، پورے مسلمانوں کو ذبح کر کے اپنی سلطنت قائم کی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہوئے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا دین سے اعتماد اٹھ گیا۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے
کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ معاملہ الٹ ہو گیا۔ آج ہم ان ساری مصیبتوں کا سبب کس کو سمجھتے ہیں؟ دین کو، کہ یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دین والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام چھوڑ دیں تو یہ سارا کچھ شاید ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے دین سے بے وفائی کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ سے بدعہدی کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دین ہے ہمارے پاس، لیکن کون سا دین؟ قومی دین۔ دین ہے ہمارے پاس، کون سا دین؟ رسمی دین، رواجی دین۔ دین ہے ہمارے پاس، کون سا دین؟ میری مرضی کا دین، تیری مرضی کا دین، اس کی مرضی کا دین، اس کی مرضی کا دین۔ دین یہ ہوتا ہے؟ دین تو وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جس پر عمل کر کے اس جماعت نے عمل کر کے دکھایا ہے جسے اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے چنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مہاجرین اور انصار، پوری دنیا کے منتخب انسان، نبیوں کے بعد انسانی تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان کو راضی کر کے چھوڑے گا، اور یقیناً اللہ ان سے راضی ہے۔ جس طرح انہوں نے دین کے اوپر عمل کیا، رشتے چھوڑ دیے، خواہشات چھوڑ دی، چاہتے چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس طرح دین کے اوپر چلے، یہ ہمارے سامنے روشن مثالیں موجود ہیں، روشن مثالیں موجود ہیں۔ اس طرح دین کے اوپر چلنا ہے جس طرح وہ چلے تھے، اس دین کے اوپر چلنا ہے جو اللہ نے اتارا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، عملی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نمونے کو اپنانا جس طرح آپ کے صحابہ نے اپنایا تھا، جس طرح اس نمونے کو آپ کے خلفائے راشدین نے اپنایا تھا، ابو بکر نے اپنایا تھا، عمر فاروق نے اپنایا تھا، عثمان ذو النورین نے اپنایا تھا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وعن صحابۃ اجمعین انہوں نے اپنایا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے اپنایا تھا؟ ذرا غور تو کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اتنا بڑا حادثہ، اللہ کے رسول چلے گئے، آسمان سے وحی آنا بند ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، اور کہنے لگے کہ جو لشکر اللہ کے رسول نے روانہ کیا ہے اسامہ کا لشکر یہ جائے گا۔ لوگوں نے کہا پورا عرب ہل کے رہ گیا ہے، پورے عرب کے اندر ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، لوگ اسلام سے برگشتہ ہونے لگے ہیں، مدینے کو خطرہ ہے، مدینے کے اوپر حملہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اسامہ کا لشکر روک لیں، یہ حالات نہیں ہیں بھیجنے کے۔ ابو بکر جو اللہ کے رسول کے خلیفے تھے اور اللہ کے رسول کے پیروکار تھے اور اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کے حکم کے اتنا احترام کرنے والے تھے، کہتے ہیں جو جھنڈا اللہ کے رسول نے باندھا تھا اور اسامہ کے ہاتھ میں دیا تھا، ابو بکر وہ جھنڈا کھول دے، اور جس لشکر کو اللہ کے رسول نے روانہ کیا تھا ابو بکر اس لشکر کو روک لے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ مدینے کے اوپر حملے ہو جائیں، ہماری لاشوں کو دفن کرنے والا بھی نہ رہے، پرندے نوچ لے، درندے ہمارا گوشت کھا جائیں، لیکن یہ لشکر نہیں رکے گا، یہ جائے گا، یہ جھنڈا کھڑا رہے گا، یہ نہیں کھلے، یہ بند نہیں ہوگا، یہ کھلا ہی رہے گا، میرے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی، لیکن ابو بکر اس لشکر کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہے ماننا، یہ ہے ماننا، مان کے دکھایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ابو بکر کی مدد کی، ابو بکر کے بعد عمر کی مدد کی، عمر کے بعد عثمان کی مدد کی۔ کہاں صرف جزیرۃ العرب کے اندر حکومت تھی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، افریقہ تک، سمرقند اور چینی ترکستان تک، پورا ایران اور تمہارے سندھ اور بلوچستان تک مسلمانوں کی افواج پہنچ چکی تھی، اور پورا افریقہ، مصر، لیبیا، سوڈان، الجزائر، یہ سارے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت کی مدد آئی،
آج بھی اس اللہ کی مدد، آج بھی اس اللہ کی مدد وہی ہے۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آسماں سے، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج ہمارا دین، اللہ اکبر، محرم ہمیں یاد دلاتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی تاریخ کے لیے مہینے کے تقرر کا مسئلہ آیا کہ کب سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی ولادت سے نہیں، اللہ کے رسول کی بعثت سے نہیں، لوگوں نے مختلف رائے دی، کسی نے کیا کسی نے کیا کسی نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کبار صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ محرم کا مہینہ یہاں سے ہمارے سال کا آغاز ہونا چاہیے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، جب آخری سال تھا آپ کا مکہ میں 13واں سال نبوت، تو اس وقت 72 لوگوں نے آ کے بیعت کی تھی آپ کی، 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی مدینے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہجرت کر کے آئیں، ہم اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں، جس طرح اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا تھا دیکھ لو جو کہہ رہے ہو، پورے عرب کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہم سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں ملے گا کیا، ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں ملے گا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی، جنت ملے گی، تمہیں یہ کرو گے تو جنت ملے گی۔ کہنے لگے ہم راضی ہیں اس سودے کے اوپر، راضی ہیں ہم اس سودے کے اوپر۔ تو فیصلہ ہوا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دے دی۔ اس سے پہلے بھی گئے تھے لوگ ہجرت کر کے، مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم 1 سال پہلے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ کی طرف، لیکن اس کے بعد سے پھر ہجرتیں شروع ہو گئیں، ہجرت کا عمل شروع ہو گیا، اور محرم پہلا مہینہ آتا ہے ہجرت کا جب عمل شروع ہوا، تو اس لیے ہجرت سے اس امت کے تقویم کا آغاز ہوتا ہے، اور ہجرت ایسا عمل ہے۔ ہم نے بھی ہجرت کی تھی، ہمارے بڑوں نے قصار کے ضلع سے ہجرت کی، کسی نے فیروز پور سے ہجرت کی، کسی نے یو پی سے ہجرت کی، کسی نے کہاں سے ہجرت کی۔ ہجرت کر کے لوگ اس سرزمین میں آئے، اور لوگوں کے اس وقت جو جذبات تھے، اللہ اکبر، حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ لوگ کیا سوچتے تھے۔ لیکن یہاں ہوا کیا اور ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ اکبر، ماہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ انسان حیران ہے کہ یہ کس طرح حالات بدل رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ لوگوں، یہ راستہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے، جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ بربادی کا راستہ ہے، یہ راستہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا راستہ ہے، یہ اللہ کی پکڑ کا راستہ ہے۔ اللہ کی مدد کا راستہ یہ ہے کہ توبہ کرو، آؤ ہجرت کرو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ ہجرت کا ایسا عمل ہے، انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا کہ ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت یہ ہجرت مطلوب ہے۔ گناہوں سے ہجرت کر کے فرما برداری کی طرف آ جاؤ، غیر اللہ سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کے رسول کے سوا جس کو کسی نے پیشوا، رہبر و رہنما، مرشد اور پیر بنایا ہوا ہے، سب سے تعلق توڑ کے، سب سے نسبت توڑ کے اپنی نسبت محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑ لو، ان کی طرف ہجرت کرو، اور مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ ہجرت ہر وقت مطلوب ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہجرت کا عمل جاری رہنا چاہیے، اور جہاد، اللہ کے لیے جہاد، اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے یہ جہاد جاری رہے، جاری رہے گا۔ آج بھی ہو رہا ہے، کچھ اللہ کے بندے کر رہے ہیں، اور قیامت تک جاری رہے گا، کرتے رہیں گے اللہ کے بندے۔ اور یہ جہاد یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کے لیے، اپنی ذات سے شروع کر کے۔ دین کا علم سیکھو،
دین پر عمل کرنا سیکھو، اور پھر اس علم و عمل کے لیے قربانی دینا سیکھو، اور اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے کوشش کرو، دین کی دعوت دو، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے جب موقع آئے جو قربانی دینی پڑے، جو خرچ کرنا پڑے، اللہ کے راستے میں لگا دو، پرواہ نہ کرو۔ یہ جہاد جاری ہے، جاری رہے گا، لیکن ہم جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، ہجرت کو چھوڑ بیٹھے، اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑ بیٹھے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو نسبت ہے ہماری، یہ اللہ اکبر، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، سور ہجرت کا اور بدر جہاد کا، یہ میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری سیرت کی حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، سر دھنتے رہے اور نعرے لگاتے رہے، یہ سن کر کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن تم کیا ہو، تمہاری ان سے کیا نسبت ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت بخشے صحیح راستے کے اوپر، صحیح منہج کے اوپر، وہ جو راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا راستہ ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے۔ فرمایا ایک امت ہے جو جنتی ہے، ایک طائفہ ہے اس امت کا جو جنتی ہے، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آج مسلمان کو اس راستے کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے جس کے امام اللہ کے رسول ہیں اور جس کے مقتدی محمد رسول اللہ کے سارے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی مرتضیٰ، امیر معاویہ، جتنے صحابہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، سارے اسی راستے کے اوپر چلنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا، ہمارے دل بھی راضی ہیں ان سے، اور ہم انہی کے نقش قدم پر اللہ کے رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پہ استقامت بخشے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے، اور کل ان کے ساتھ کھڑا کرے۔ اللہ کل ان کے ساتھ کھڑا کرنا، ہمیں ان سے محبت ہے، ہمارے دل ان کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور تیرے نبی نے کہا تھا کہ المرء مع من احب، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اللہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمارے دل تیری محبت کا دم بھرتے ہیں، اگرچہ جھوٹ موٹ ہے میرے مولا، لیکن اس کو سچی محبت بنا دے۔ تیرے رسول کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے، اگرچہ چنگاری ہے لیکن تو اس کو شعلہ جوالا بنا دے۔ تیرے نبی کے صحابہ کی محبت بھی ہے، اور اس کو بھی تو ایسی بنا دے کہ ہمارے رگو پے میں اتر جائے، ہمارے ریشے روئے روئے میں اتر جائے، ہماری زندگی کا نور بن جائے، اور ہماری زندگی کا ایسا روشن مینار بن جائے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔